اسم اعظم یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں اور اپنے کردار کو ان صفات سے مزین کریں، ورنہ گناہوں میں آلودہ شخص اور ایک ذلیل انسان کیا اسم اعظم کا علم حاصل کرنے سے مستجاب الدعویٰ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم کے سلسلہ میں مختلف روایات بیان کی گئی ہیں، جن سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو شخص بھی اسم اعظم سے باخبر ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، بلکہ وہ شخص اس اسم اعظم کے ذریعہ اس دنیا کی بہت سی چیزوں میں داخل تصرف کر سکتا ہے اور بہت سے عجیب و غریب کام انجام دے سکتا ہے۔ خدا کے ناموں میں سے کون سا نام اسم اعظم ہے؟ اس سلسلہ میں علماء اسلام نے بہت زیادہ بحث و گفتگو کی ہے اور اس موضوع پر اکثر بحثیں ہوا کرتی ہیں کہ خدا کے ناموں میں اس اسم کو تلاش کریں جو عجیب و غریب حیثیت رکھتا ہو۔ لیکن ہمارے نظریہ کے مطابق جس چیز پر زیادہ توجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خدا کے اسماء اور صفات کا پتہ لگائیں، ان کے مفہوم کو اپنے اندر پیدا کریں اور روحانی تکامل و پیش رفت حاصل کریں جن کے ذریعہ ہماری ذات پر اثر ہو سکے۔ دوسرے الفاظ میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں اور اپنے کردار کو ان صفات سے مزین کریں، ورنہ گناہوں میں آلودہ شخص اور ایک ذلیل انسان کیا اسم اعظم کا علم حاصل کرنے سے مستجاب الدعویٰ ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سنتے ہیں کہ بلعام نامی شخص اس اسم اعظم کا علم رکھتا تھا لیکن بعد میں اس سے ہاتھ دھو بیٹھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایمان و عمل صالح اور تقویٰ و پرہیزگاری کے ذریعہ اس روحانی درجہ کو حاصل کر لیا تھا، لہٰذا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ لیکن اپنی خطاؤں کے ذریعہ، کیونکہ انسان خطا و غلطی سے پاک نہیں اور اپنے زمانہ کے فرعونی اور طاغوتی طاقتوں اور اپنی ہوس کی بنا پر اس روحانی طاقت کو بالکل کھو دیا اور اس مرتبہ سے گر گیا، اسم اعظم کے بھول جانے سے یہی معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام اسم اعظم سے آگاہ تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے وجود میں خدا کے اسم اعظم کی حقیقت جلوہ گر ہوتی تھی اور اسی وجہ سے خداوند عالم نے ان کو اس عظیم مرتبہ پر فائز کیا تھا کہ ان کی دعائیں مستجاب الدعوات ہوتی تھیں۔